کہ دنیا میں بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا کرنے کی شروعات کب ہوا اور دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی اور شیطان نے سب سے پہلے اس دنیا میں کن لوگوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا شروع کروائی اور دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں کی پوجا شروع ہوئی وہ لوگ کون تھے اور یہ بت پرستی دنیا کے اندر کس طرح پھیلی اور اس بت پرستی کا صحیح طریقے سے شروعات کرنے کے لیے شیطان کو کتنے 100 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ پیارے دوستوں، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور سے ہی شرک کی شروعات ہو چکی تھی اور حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں لوگ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہی بت پرستی کا باقاعدہ شروعات ہوا اور اس طرح شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک بت پرستی کی شروعات کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا اور اس طرح شیطان بدبخت نے بت پرستی کی شروعات کرنے کے لیے کئی 100 سالوں تک انتظار کیا اور پھر آخر کار حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہ بدبخت لعین کامیاب ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور کچھ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور آپ کو اسی وجہ سے ادریس کہا جاتا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے کپڑے کو سلائی کر کے پہننے کا کام کیا اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزوں کی شروعات ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ پیارے دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی اولیاء اور صلحاء میں سے تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی اور ذکر الہی میں مشغول رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد کے پاس بیٹھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آنے لگے اور اس دور کے اندر 5 ایسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص ماننے والے تھے اور لوگوں کے اندر بھی ان کی پسندیدگی بہت زیادہ تھی اور لوگ ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، جن کا نام ود، سوا، یغش، یعوق اور نصر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اکرام میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی جن کے اندر وہ لوگوں کو ذکر و اذکار سکھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چونکہ اس دور میں لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اسی وجہ سے لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کے پاس آتے اور خوشی کے ساتھ عبادت کرتے اور عبادت میں لذت پاتے۔ پیارے دوستوں، جب یہ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو بہت دکھ اور افسوس ہوا اور ان کی عبادت کا شوق بھی کم ہوتا گیا اور لوگ ان کی وفات یعنی انتقال کے بعد غمگین رہنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنا کاروبار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ان کے وفات کے بعد لوگ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت الہی میں وہ سکون نہیں آتا جو پہلے آیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب شیطان نے لوگوں کی یہ ناراضگی اور ایمان میں کمی دیکھی تو شیطان نے موقع کو اچھا جانتے ہوئے ان پر کڑا وار کر دیا اور یہ وہ ٹائم تھا جب شیطان کو موقع ملا کہ وہ بت پرستی کی شروعات کرے اور بت پرستی کی بنیاد رکھے۔ چنانچہ شیطان ان لوگوں کا ایمان کمزور دیکھ کر ایک دن سر پر امامہ باندھے اور ہاتھ میں عصا پکڑے
ایک بوڑھے کی شکل میں ان لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوا اور شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم لوگ ان بزرگان دین کی وفات یعنی انتقال کے بعد بھی عبادت کے اندر وہی مزے اور خوشی حاصل کر سکتے ہو جو ان لوگوں کی زندگی میں حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر لوگ حیران رہ گئے تو لوگ اس بوڑھے سے پوچھنے لگے کہ آخر کار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ ان بزرگوں کی شکلوں کو اچھی طرح جانتے ہو، تم ان کے جیسی شکلیں پتھروں پر تراش لو اور ان تراشے ہوئے تصویروں پر ان بزرگوں کے لباس بھی ڈال دو اور پھر ان تصویروں کو اپنی مسجدوں کے محرابوں میں کھڑا کر دو۔ اس طرح جب تم لوگ عبادت کرو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ لوگ تمہارے پاس موجود ہیں اور تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح تم لوگ عبادت بھی کرتے رہو گے اور عبادت کے اندر سکھ بھی برقرار رہے گی۔ چنانچہ اس طرح شیطان کی یہ سجھاؤ ان لوگوں کو بہت پسند آئی، کیونکہ اس وقت ان کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے ترنت ہی شیطان کے مشورے کو مانتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تصویریں تراشی اور سجدہ گاہوں میں سجا دی۔ اس کے بعد پھر شیطان نے دھیرے دھیرے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم میں سے جو بھی عبادت گاہوں میں جائے وہ سب سے پہلے ان بزرگوں کی تراشی ہوئی تصویروں کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومے تاکہ یہ پتھروں کے بنائے ہوئے خدا ان سے راضی ہو جائے۔ پھر دھیرے دھیرے شیطان نے ان لوگوں کو یہاں تک گمراہ کر دیا، بھڑکا دیا کہ لوگ عبادت گاہوں میں آتے مگر عبادت کی بجائے صرف ان مورتیوں کو سلام کر کے واپس چلے جاتے، یہاں تک کہ قدم چومنے کی جگہ سجدہ رائج ہو گیا اور لوگ ان کے قدموں کی بجائے ان بتوں کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے اسی طرح وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ یہ نسل اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اور اس نسل کے بعد ان کی آل اولاد میں سے جب دوسری نسل اس دنیا میں آئی تو شیطان نے اس دوسری نسل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور شیطان اس دوسری نسل سے کہنے لگا کہ تمہارے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے یہ بت حقیقت میں تمہارے خدا ہیں جن کی پوجا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح شیطان نے اس دوسری نسل کو پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر دیا تھا اور کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر دھکیل دیا تھا، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پوری طریقے سے بھول چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر یہ بت پرستی پھیل گئی، جن کی نسل آج کے دور میں بھی موجود ہے، اور یہ لوگ آج بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس طرح دنیا کے اندر بت پرستی کا شروعات ہوا، اور سب سے پہلے جن لوگوں کے بت یعنی مورتی بنائے گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور صالح لوگ تھے، جن سے لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے، اور پھر شیطان اپنے دھوکہ اور مکاری سے انہی نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کی آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے اندر ڈبا کر کے کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کی توحید کی دعوت دی، مگر اس لمبے سمے کے بعد بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی بت پرستی پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان تمام لوگوں کو طوفان نوح کے اندر ڈبا دیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے